अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़, और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। तो आज कल जो ख़बरें बहुत ज़्यादा में मौजूद सुखन हैं, उनमें एक गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, जहां इस वक्त बड़ा मार्का सजा हुआ है। 3 दिन बाद होने वाले इंतखाबात के हवाले से मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान और PTI अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो कैंपेनिंग कर रही हैं। PTI के लिए ज़रा मुश्किल इस तरह से है कि वहाँ पर PTI और MWM में जो इत्तेहाद होना था वो इत्तेहाद नहीं हो सका, और चूँकि PTI बतौर जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं, तो इस वजह से जैसे 8 फरवरी 2024 में आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों को अलग-अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ा था, बिल्कुल यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी PTI को दरपेश है। और दूसरी तरफ ये है कि PTI चूँकि इतना ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो दुनिया में जिस तरह की यानी सिफारतकारी है, और उसके नतीजे में जो बदनामी और जिस तरह जो है PTI मुल्क के ख़िलाफ़ काम करती है और भारतीय एजेंडे को प्रमोट करती है, तो उसके नतीजे में वहाँ PTI के उम्मीदवारों को और बिलखुसूस PTI की उस क़यादत को जो वहाँ कैंपेनिंग के लिए जाना चाहती थी या जाना चाहती है, उन्हें मुश्किलात का सामना है और उन्हें वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि KPK के जो वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, उन्हें भी गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया गया था, और उसके लिए चूँकि हुकूमत की जानिब से एक शर्त आयद है जो वहाँ की हुकूमत है कि NOC हुकूमत से लेकर कोई भी वहाँ कैंपेन करने जा सकता है, तो वो NOC जो है शायद PTI को दस्तयाब नहीं। बहरहाल मार्का सजा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद है और आज वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात जो वफाक में इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत में शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी क़यादत भी वहाँ मौजूद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ख़ातून अव्वल का ऑफिशियल स्टेटस रखने वाली और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग की सरबराह आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से ये इस्तेकाम पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, उनके सरबराह अलीम ख़ान भी वहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह से दीगर जो क़यादत के लोग हैं जो अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट के लिए वहाँ मौजूद हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने तो अपने जलसों में भी धुआंधार तकरीरें की हैं, और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर अपना वो पुराना शिकवा भी दोहराया। जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था तो वो जो सियासी जलसों से खिताब करते थे, तो वो ख़ास तौर पर ये बात कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, और ये बड़ा मशहूर नारा बन गया था। तो अब भी इस इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी जानिब से ये शिकवा दोहराया गया कि हुकूमत बहुत आराम से अपने मामलात चला रही थी, फिर मुझे निकाला। और उन्होंने उसमें जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी हदफ़े तनकीद करते हुए कहा था कि बाबा डैम जो है उसने किस तरह से जो है डैम के नाम पर कहा कि मैं रिटायर होकर यहाँ चारपाई डाल लूँगा और डैम बन कर रहेगा, और इस तरह के। तो ये जो तकरीरें हो रही हैं, इसके साथ साथ फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी एक दूसरे पर तनकीद कर रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि वो बहुत बड़े यानी बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को जो है
ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کر دیں گے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیسی ترقی چاہیے, کیا وہ لاہور بننا چاہتے ہیں یا کراچی. تو اس طرح کی بات یہ ہے کہ یہ جو تقابل پیش کیا گیا تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ لاہور اس وقت جو ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے, صفائی ستھرائی کے لحاظ سے, سیوک ایمینٹیز کے لحاظ سے, اور جو ایک سوشل جو سوسائٹی کا جو ایک رول ہے اس کے لحاظ سے. اور پھر جو پنجاب حکومت کی جانب سے سال رواں کا جو بجٹ تھا, جو 1400 ارب روپے کا بجٹ تھا, اس میں سے اب تک بہت سارے منصوبوں پر 1375 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں, جن میں مفت سفر کی سہولتیں, خواتین, بیوہ, کسان اور اسٹوڈنٹس اور طالب علموں کو لیپ ٹاپ دینا, ان کے جو اسکالرشپس ہیں ان کو تو اس حوالے سے انہوں نے ایک یعنی مسلم لیگ کی قیادت کی جانب سے یہ نعرہ جو ہے لگایا جا رہا ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کراچی جیسی ترقی چاہیے, جہاں گڑھے پڑے ہوئے ہیں, جہاں پانی پینے کا اویلیبل نہیں ہے, جہاں سڑکیں نہیں ہیں, جہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, جہاں لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں, یا پھر انہیں لاہور چاہیے جو اس وقت دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ مارکا اس طرف سجا ہوا ہے. دوسری طرف یہ کہ پی ٹی آئی اپنے اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور بہت ہی نادیدہ طریقے سے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان, انہوں نے تقریباً پارٹی کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور اب وہ دھڑلے سے جو ہے تمام جو مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو اپنے ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش کرتی ہیں. اور مبینہ طور پر 2 دن پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو کھری سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ تمہاری اوقات ایک کونسلر منتخب ہونے کی نہیں ہے, تم میرے بھائی کی وجہ سے جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کو انجوائے کر رہے ہو, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان جو ہے جیل میں موجود ہے اور اس کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے, یا اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں وہ کی جاتی ہیں. تو ایک طرح سے جو عملی سیاست میں بالکل نہیں تھی علیمہ خان, جو تو ایک طرح سے علیمہ خان جو عملی سیاست میں کبھی نہیں تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور مبینہ طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب عمران خان باہر تھے اور سیاست میں ایکٹیو تھے تو انہوں نے کبھی اپنی بہنوں کو پارٹی کی طرف آنے نہیں دیا تھا, لیکن اب وہ تقریباً پارٹی کو ہائی جیک کر چکی ہیں, اور جب چاہتی ہیں اور جس کا چاہتی ہیں وہ ریمانڈ لے لیتی ہیں اور اس کو کلاس لے لیتی ہیں, اور اس پر جو ہے تنقید کے تیر برساتی ہیں, اور اپنا ایک طرح سے انہوں نے از خود جو ہے وہ اقتدار پارٹی کا سنبھال رکھا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس طرح سے جو اندرونی خلفشار ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے سیاسی, وہ بھی تھوڑا سا دل برداشتہ ہے ان حالات سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اگر ہم ذرا عالمی منظرنامے کی طرف جائیں تو ایران اور امریکہ کا تنازع جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور اس میں جو اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے, کانگریس نے, امریکی کانگریس نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ ابھی ابتدائی عشق ہے. صدر ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے, اور اب وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے جنگ کے حوالے سے, اور انہیں جو ہے وہ کانگریس میں شکست ہوئی ہے ریپبلکن پارٹی کو, اور ڈیموکریٹس کے ساتھ جو ہے 4 ریپبلکنس یعنی ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی ان کے خلاف ووٹ دیا. اس طرح سے 208 اور 215 کے تناسب سے جو ہے
صدر ٹرمپ کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے یہ تردید کر دی ہے کہ جو حملے کویت اور بحرین پر کیے گئے ہیں وہ ایران کی طرف سے نہیں کیے گئے، اور یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ جس طرح پہلے کویت پر اور قطر پر حملے کیے گئے تھے، وہ عراق میں جو 2 خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے اسرائیل نے، وہ ان کی طرف ان ٹھکانوں سے ان ملکوں پر حملے کیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ کویت اور بحرین پر جو حملے کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور اسرائیل ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، جبکہ جنگ بندی کی طرف ایک صورتحال بن گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چلتے چلتے ایک خبر اور آپ سے شیئر کر دیں کہ کل تک ہم یہ سن رہے تھے کہ ان کے درمیان صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، جس میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے ہاش تھے، تو صدر ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ بہت فرسٹریٹ تھے اور نیتن یاہو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے، اور انہوں نے بالکل ان کو جو ہے وہ الفاظ کہے جنہیں ہم حرف عام میں گالی ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں دہرائے نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ کے اختیارات کی کمی اور صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد شاید امن کا جو یہ پروسیس ہے اور پاکستان کی یہ جو سفارتکارانہ ثالثی ہے، یہ شاید عالمی امن میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کو دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔